اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم۔ ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور ہمیں امید ہے کہ آپ اپنے گھروں میں بخیر و عافیت ہوں گے۔ پیارے بچوں، جہاں تک آج کے ہمارے اس ویڈیو کا تعلق ہے، یہ ہم کلاس 5 کے لیے لے کے آئے ہیں اور اس میں ہم آج جو موضوع ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں دیٹ از انٹرجیکشن۔ پیارے بچوں، انٹرجیکشن آپ نے نام سنا ہوگا انگلش میں، انگلش گرامر میں، اور اس ورڈ سے شاید ہی آج تک آپ جان چکے ہوں گے کہ انٹرجیکشن کسے ہم کہتے ہیں۔ چلیے آج ہم اس کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ پیارے بچوں، جہاں تک ورڈ انٹرجیکشن کا تعلق ہے، یعنی وہ الفاظ، میں انٹرجیکشنز کی بات کر رہا ہوں، یہ وہ الفاظ ہوتے ہیں جن کا استعمال دل میں ایک دم اٹھنے والے خیالات، خواہشات اور احساسات کو ظاہر کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ انہیں ہم انٹرجیکشنز کہتے ہیں۔ یعنی انگریزی میں ہم کچھ اس طرح سے کہیں گے، اس کو ایکسپریس کریں گے ورڈ انٹرجیکشن کو: An interjection is a word used merely to express some sudden feeling of the mind۔ اور یہاں پر ہمیں ایک اور بات یاد رکھنی ہے، جو ہمیشہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے، کہ جو انٹرجیکشن ورڈ ہوتا ہے اس کے آخر میں یعنی بعد میں علامت استجاب یعنی ایکسکلیمیشن، نوٹ آف ایکسکلیمیشن کا استعمال ہوتا ہے۔ یعنی اس طرح سے کچھ، اس کو ہم علامت استجاب یا ایکسکلیمیشن بھی کہتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، جیسے میں کچھ مثالیں دوں گا آپ کو تاکہ آپ سمجھیں کہ ان میں انٹرجیکشن کا استعمال کس طرح سے ہوا ہے۔ جیسے اگر میں اس طرح لکھوں گا ہرا، اس طرح سے، یا ہا اس طرح سے، ان جیسے الفاظ کا استعمال ہم خوشی کے لیے کرتے ہیں۔ یہ آپ کو یاد رکھنا ہے بیٹا، جب ہمیں خوشی ظاہر کرنی ہے، خوشی کے لیے۔ اسی طرح سے ہم اس طرح سے الاس یا آہ یا او یا اوہ یا احمی، بہت سارے ایسے بھی الفاظ ہیں، ان کو ہم غم کے لیے استعمال کرتے ہیں، جب ہمیں غم جیسے الفاظ ظاہر کرنے، غم کے لیے، غم پریشانی کے لیے۔ اسی طرح سے اگر ہمیں صبر جیسے الفاظ کا ان کا ایکسپریس کرنا ہو تو ہم اس طرح سے لکھیں بریو، ویل ڈن، اس طرح سے۔ یہ صبر کے لیے ہم ان جیسے الفاظ کا استعمال کرتے ہیں، صبر کے لیے۔ اسی طرح سے واٹ یا انڈیڈ، ان الفاظوں کا استعمال ہم اس وقت کریں جب تعجب کی بات ہوتی ہے، تعجب کے لیے۔
اسی طرح سے اگر ہمیں ندا کے لیے استعمال کرنا تو ہیلو، اگر نفرت کرنے کے لیے تو تش جیسے ورڈز کا ہم استعمال کرتے ہیں، جیسے اس طرح سے اس کا استعمال کرتے ہیں۔ اگر شیم کرنی ہو، شیم ہمیں ایکسپریس کرنی ہو تو ہم شیم لکھ سکتے ہیں اور آخر میں اس طرح سے رحم کے لیے گڈ ہیونز، گڈ گڈ، متوجہ کرنے کے لیے لسن، اس طرح سے لسن اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے، یا گڈ بائی فیئر ویل، الوداع کے لیے گڈ بائی، اس طرح سے الوداع کے لیے۔ تو یہ کچھ اس طرح سے ہے۔ ایک اور بات پیارے بچوں اس میں ہے جو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کبھی کبھی ایک ہی لفظ کو الگ الگ خیالات ظاہر کرنے کے لیے بھی استعمال کر لیا جاتا ہے۔ جیسے اگر میں لکھوں یہاں پر اوہ واٹ اے وکڈ لائی، یہاں پر جو ہے اوہ کا استعمال نفرت اور غصہ ظاہر کرنے کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ اس طرح سے اگر میں اس طرح سے ایک اور مثال آپ کو دوں، اوہ واٹ از اے لولی چائلڈ، یہاں پر جو اوہ کا استعمال ہوا ہے یہ تعریف کے لیے کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور مثال بھی دوں گا میں آپ کو، اوہ the child will be run over، اس طرح سے۔ تو یہاں پر جو اوہ کا استعمال ہوا ہے یہ ڈر، مصیبت اور فکر ظاہر کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ تو اس طرح سے ہم اب سمجھ چکے ہیں کہ انٹرجیکشن کے کیا میننگز ہیں، کیا معنی ہیں، اور یہ کس طرح ہم استعمال کرتے ہیں۔ تو آج کے لیے میں آپ کو اتنا ہی کافی سمجھتا ہوں، اور انہی الفاظ کے ساتھ آپ کو اللہ سونے کے حوالے کرتا ہوں۔ ٹیک کیئر، گڈ بائے۔